یہ نشانیاں جو ہے وہ جگر فیلئر کی ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ آپ کو ڈائبٹیز کرواتا ہے، بلڈ پریشر کرواتا ہے اور دل کی بیماری کروا دیتا ہے، جو کہ موسٹ کامن اس کے نقصانات ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی چیز کے متعلق، کسی بھی ہیلتھ مسئلے کے متعلق جاننا ہے تو کمنٹ ضرور کریں۔ میڈیکل روٹس کے ڈاکٹرز جو ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ کو ویڈیو کی شکل میں ایک مکمل گائیڈ لائن جو ہے پرووائڈ کریں گے۔ ایک دفعہ اس تیل کو یوز کر لیا ہے تو اس کو ویسٹ کر دیں، اس کو ری یوز کرنا آپ کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ یہ جگر کی چربی نہ صرف جگر کو خراب کر رہی ہے بلکہ آپ کے دل، آپ کے خون کی نالیاں، آپ کی شوگر، ان سب کی وجہ یہ جگر کی چربی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی خاموش بیماری کے بارے میں جو اکثر بیماریوں کی جڑ ہے، اور پاکستان میں اس ٹائم ہر 3 میں سے 1 بندہ جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فیٹی لیور کی۔ جب بھی آپ الٹرا ساؤنڈ کروانے جاتے ہیں، جب بھی کسی ڈاکٹر کو چیک کروانے جاتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے جگر جو ہے اس کے اوپر چربی بن چکی ہے۔ وہ جو جگر کی چربی ہے وہ ڈائبٹیز کی وجہ ہے، وہ موٹاپے کی وجہ ہے، وہ ہائپر ٹینشن کی وجہ ہے، وہ آپ کے دل کی بیماریوں کی وجہ ہے۔ یہ جگر کی چربی نہ صرف جگر کو خراب کر رہی ہے بلکہ آپ کے دل، آپ کے خون کی نالیاں، آپ کی شوگر، ان سب کی وجہ یہ جگر کی چربی ہے۔ اور یہ جگر کی چربی جب جگر کے اوپر آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے تو جگر کے اندر فائبروسس کروانا شروع کر دیتی ہے، یعنی جگر کو سخت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جتنا جگر سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے اتنا اس کے بیمار ہونے کے، خراب ہونے کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جگر جو ہے وہ سیروسس کی شکل اختیار کر جاتا ہے، یعنی وہ جگر آپ کا سکڑ جاتا ہے۔ جگر جب سکڑ جاتا ہے تو جگر فیلئر کی طرف جاتا ہے، آپ کے پیٹ میں پانی بن جاتا ہے، یا پھر آپ کے خون کے دھبے بننا شروع ہو جاتے ہیں اسکن کے اوپر۔ یہ نشانیاں جو ہے وہ جگر فیلئر کی ہوتی ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ آپ کو ڈائبٹیز کرواتا ہے، بلڈ پریشر کرواتا ہے اور دل کی بیماری کروا دیتا ہے، جو کہ موسٹ کامن اس کے نقصانات ہیں۔ جگر کی چربی کی وجوہات کیا ہیں؟ جگر کی چربی سب سے پہلے سب سے زیادہ مقدار میں میٹھا کھانے سے ہوتی ہے۔ آپ جتنا میٹھا استعمال کریں گے، چاہے وہ چینی کی شکل میں ہو، چاہے وہ گڑ کی شکل میں ہو، چاہے وہ شہد کی شکل میں ہو، جتنا آپ میٹھا استعمال کرتے ہیں جگر کی چربی ہونے کے چانسز بڑھتے جاتے ہیں۔ یعنی اس میں جو کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے جسم میں جا کے، آپ کے لیور میں جا کے میٹابلائز ہو کے اس کو چربی کی شکل اختیار کرتے جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ موسٹ امپارٹنٹ جو وجہ ہے وہ ہمارا میدا کھانا ہے، یعنی آپ کوئی بیکری کی جو چیزیں کھاتے ہیں جس میں آپ کے بند آ جاتے ہیں، رس آ جاتے ہیں، اس کے بعد بریڈ آ جاتی ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ جگر کی چربی کی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس کے بعد بوتل اور جوس جو ہے اس کا استعمال کرنا بھی انتہائی خطرناک ہے، اور آپ کی ایکٹیویٹی کم ہونا، آپ کی واک کم ہونا جو ہے وہ بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ آپ اگر ایکسٹرا کاربوہائیڈریٹ کھا رہے ہیں، ایکسٹرا انرجی کھا رہے ہیں تو اس کو یوٹیلائز کرنا آپ کی باڈی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب آپ یوٹیلائز نہیں کرتے تو وہ انرجی، وہ کاربوہائیڈریٹ فیٹس کی شکل میں سٹور ہوتے جاتے ہیں، اور وہ جب آپ کے لیور کے نزدیک سٹور ہوں گے تو اس کو فیٹی لیور کہا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم اس کے موسٹ امپارٹنٹ فیکٹ پہ بات کریں گے جو تقریباً 20% اس میں رول ادا کرتا ہے، وہ ہے لینولوئک ایسڈ، جو کہ آپ کے سیڈ آئلز میں پایا جاتا ہے۔ سیڈ آئل جو ہے وہ آپ کا گھر میں استعمال ہونے والا وہ صوفی آئل ہے، وہ آئل جو آپ کو پہلے کچھ عرصہ پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ ہیلدی آئل ہے، لیکن یہ مکمل پروسیسڈ آئل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو نام ہے وہ لگائے جاتے ہیں کہ یہ کارن آئل ہے، یہ سبزیوں سے بنا ہوا ہے، یہ جو سیڈز ہیں ان سے بنتا ہے، لیکن یہ مکمل پروسیسڈ ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ جب ہم اس آئل کو گرم کرتے ہیں تو ہم اس کے سموکنگ پوائنٹ سے زیادہ اس کو گرم کر دیتے ہیں، جس سے وہ آئل بریک ہو جاتا ہے، اس کی جو پیور فارم ہے وہ بریک ہو جاتی ہے۔ اس کی پیور فارم کم نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن وہ جب بریک ہوتا ہے تو اس سے بنتا ہے لینولوئک ایسڈ، اور پھر لینولوئک ایسڈ جو ہے بریک ہو کے آپ کو
فری ریڈیکلز کی شکل میں آپ کی باڈی میں پھیل جاتا ہے، جس سے آپ کے جسم میں سوزش ہوتی ہے، آپ کے جگر کے جو سیلز ہیں ان میں سوزش ہوتی ہے اور وہ سیلز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے جوڑوں میں جا کے سوزش کرواتا ہے تو آپ کو جو جوڑوں کے درد ہیں ان کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب وہ جا کے آپ کی خون کی نالیوں میں سوزش کرواتے ہیں فری ریڈیکلز، تو آپ کی نالیاں جب ڈیمیج ہوتی ہیں تو اس پہ کولیسٹرول جمتا ہے اور وہ نالیاں آہستہ آہستہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کے بعد وہ ہارٹ اٹیک کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو ایکسٹرا لیور پہ فیٹ ہوتا ہے یہ آپ کی انسولین ریزسٹنس کا باعث بنتا ہے، یعنی آپ کی جو موجود انسولین ہے اس کا اثر کم کر دیتا ہے۔ اس کا اثر جب کم ہوتا ہے تو آپ کو ڈائبٹیز کی جو ہے وہ شکل اختیار کر جاتا ہے۔ جو پاکستان میں سب سے بڑی وجہ ڈائبٹیز کی ہے وہ فیٹی لیور ہے، اور پاکستان میں ہر 3 میں سے 1 بندہ جو ہے وہ پری ڈائبٹیز کا شکار ہے، اور ہر 4 میں سے 1 بندہ ڈائبٹیز کا شکار ہے۔ پاکستان دنیا میں پہلے نمبر پر ڈائبٹیز میں آ چکا ہے، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ایک فیٹی لیور ہے۔ اس کے لیے ہم اگر بات کریں تو ہمیں سب سے پہلے میٹھا کھانا چھوڑنا چاہیے، اس کے بعد میدا جو ہے اس کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے، بوتل جوس جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ جوس چاہے گھر میں بنے، چاہے فریش آڑو کا بھی گھر میں بنے، پھر بھی آپ جوس کو نہ استعمال کریں۔ فروٹ کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں، پینے کے لیے نہیں۔ اس کے بعد آپ جو آئل استعمال کر رہے ہیں اس کو اتنا ہیٹ اپ نہ کریں کہ وہ اپنے سموکنگ پوائنٹ سے اوپر چلا جائے، تو وہ آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ بلکہ آپ کے لیے زہر بن جاتا ہے، اور وہ زہر جو ہے وہ آہستہ آہستہ انفلمیشن کرواتا ہے، جس سے تھیروسکلیروسس اور باقی مسئلے ہوتے ہیں، جس سے ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ڈیپ فرائی چیزیں ہیں ان کا استعمال ہمیں کوئٹ کرنا پڑے گا۔ ڈیپ فرائی چیزوں میں 100% فری ریڈیکلز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو بار بار گرم کیا جاتا ہے۔ وہ جو تیل بار بار گرم ہوتا ہے وہ تیل آپ کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے۔ اگر آپ گھر میں کوئی ایسا ہی پروڈکٹ بنانا چاہتے ہیں جو ڈیپ فرائیڈ ہے تو اس کو زیادہ گرم نہ کریں، اور اگر ایک دفعہ اس تیل کو یوز کر لیا ہے تو اس کو ویسٹ کر دیں۔ اس کو ری یوز کرنا آپ کی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ہیلدی تیل کی بات کریں کہ کون سا آئل جو ہے وہ استعمال کریں تو ہم ہیلدی ہے، تو اس میں سب سے ٹاپ پہ آتا ہے آپ کا دیسی گھی۔ جو دیسی گھی ہے اس میں صرف 1 to 2% لینولوئک ایسڈ ہوتا ہے، یعنی وہ آپ کے کم سے کم چانسز ہوں گے خرابی کے۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کا سرسوں کا تیل یا کنولا آئل۔ کنولا آئل جو ہے اس میں 20% تک یہ لینولوئک ایسڈ ہوتا ہے، یعنی یہ 20% تک اس میں ہوتا ہے، اور اس کے چانسز بھی بڑے کم ہوں گے آپ کے فیٹی لیور کے۔ لیکن جو آپ سیڈ آئل استعمال کرتے ہیں اس میں 70% تک لینولوئک ایسڈ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ میدا کھائیں، اس کے ساتھ جو باڈی میں شوگر بڑھتی ہے، اور دوسری طرف آپ بادام کا آٹا کھائیں تو بادام کے آٹے کے ساتھ جتنی شوگر بڑھتی ہے، یعنی بادام کا آٹا آپ کے لیے انتہائی شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ تیل چینج کریں تو آپ سرسوں کے تیل یا کنولا آئل پہ آئیں تو وہ آپ کے لیے اتنا مفید ہے جتنا آپ بادام کی روٹی کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد کچھ طریقہ کار کہ اگر آپ فیٹی لیور کا شکار ہو چکے ہیں یا آپ کا پیٹ بڑا ہوا نظر آتا ہے، سینٹرل اوبیسٹی کا شکار ہیں آپ، اکثر معاشرے میں اب ہمارے چھوٹے بچے 20 سال سے نیچے بھی جو بچے ہیں ان کا بھی پیٹ نکلا ہوا ہے، ان کے جگر پہ بھی چربی بن چکی ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ چیزیں تو اوائڈ کرنی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو استعمال کر کے ہم اپنے فیٹی لیور کو کم کر سکتے ہیں۔ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے کہ ہم سبزیاں اور فروٹ جو ہے ان کا استعمال زیادہ کر دیں۔ یہ جو نیچرل سبزیاں ہیں ان کا استعمال زیادہ کرنے سے باڈی ڈیٹاکسیفائی ہوتی ہے، باڈی میں ایکسٹرا شوگر نہیں جاتی، باڈی میں ایکسٹرا فیٹ نہیں جاتا، تو فیٹی لیور کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اپنی روٹین میں واک جو ہے وہ ضرور شامل کریں۔ ہر ایڈلٹ کے لیے 30 to 40 منٹ واک جو ہے وہ لازمی ہے، 30 to 40 منٹ واک ضرور کریں۔ اس کے بعد اپنی سٹریس لیول جو ہیں ان کو کم کریں۔ سٹریس جو ہے وہ کم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی نیند کم سے کم 8 گھنٹے کی ہونی چاہیے۔ اگر 8 گھنٹے کی نیند آپ کی ہے تو آپ کا سٹریس لیول مینٹین رہے گا، آپ کی باڈی کا جو میٹابولزم ہے وہ ٹھیک رہے گا۔ اس کے بعد ہلدی جو ہے، ہلدی کے استعمال سے آپ کی باڈی جو ہے وہ فیٹی لیور کو کم کرتی ہے۔ آپ اپنی
جو گھر میں آپ کے سالن بنتا ہے اس میں مرچ کی جگہ ہلدی کا استعمال کریں، یا پھر آپ رات کو سونے سے پہلے یا کسی بھی وقت دن میں دودھ میں ہلدی ڈال کے استعمال کیا کریں۔ یہ اینٹی انفلیمیٹری بھی ہے، یہ آپ کی پینس کو بھی کم کرے گی، ساتھ ہی ساتھ آپ کے فیٹی لیور کو بھی کم کرے گی اور آپ کے میٹابولزم کو بہتر کرے گی۔ اس کے بعد ایک کعوہ جو ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں، آپ نیم گرم پانی لیں، اس میں لیمو ڈالیں اور دال چینی جو ہے اس کا استعمال کریں اس کے اندر، اور اس کو بوائل کر کے گرین جو آپ کے کعوہ کے پتے ملتے ہیں ان کا استعمال کریں۔ یہ کعوہ 2 سے 3 دفعہ آپ دن میں استعمال کریں، یہ بھی آپ کے جگر کو ڈیٹاکسیفائی کرے گا، آپ کی جگر کی چربی ہے اس کو کم کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ خالی پیٹ جو ہے وہ لیمو پانی جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں نیم گرم پانی میں۔ یہ چیزیں آپ کی باڈی میں بہت زیادہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتی، لیکن کچھ حد تک آپ کی باڈی میں جو فیٹی لیور بن چکا ہے اس کو میٹابولائز کرنے میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے۔ یہ آپ کی باڈی کا میٹابولزم بہتر کر کے فیٹی لیور کو کم کرتی ہیں، انسولین ریزسٹنس کو کم کرتی ہیں، اور آپ کی باڈی کی جو ڈیلی کی ایکٹیویٹی ہے وہ بہتر رہتی ہے۔ یہ تھی آپ آج کی ویڈیو۔ آپ کو اگر ایسی ویڈیوز چاہیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن جو ہے وہ ضرور دبائیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔